وہ کسان بڑی تکلیف میں تھا، وہ خیت والا بڑی تکلیف میں تھا، سرکار غریب نواز کے پاس آیا بڑی تکلیف کے اندر اور کہنے لگا کہ حضور میں بڑی پریشانی میں ہوں، میری بہت پریشانی اور بہت تکلیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سرکار غریب نواز کی بے شمار کرامتیں ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکے، اور ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے پاس ایک شخص آیا جو آپ کے غلاموں میں تھا اور وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ وہ سرکار غریب نواز سے آ کے کہنے لگا کہ حضور میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہو گئی تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ سرکار یہاں کا جو حاکم ہے اس نے میری ہر چیز پہ ٹیکس لگا رکھا ہے، جو بھی فصل ہوا کرتی تھی، جو بھی کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، جو بھی چیزیں وہ اگاتا تھا، ان سب کے اوپر اس نے ٹیکس لگا رکھا ہے حد سے زیادہ، اور اس کے پاس کچھ بچتا نہیں تھا۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ میں تیرے لیے کیا کروں یہ بتا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور کی بارگاہ میں، حضور آپ کے جو مرید حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ دلی کے اندر ہے، اور بادشاہ التمش سے اگر کوئی خط اس حاکم کو مل جائے، کیونکہ وہ بادشاہ التمش کے انڈر میں آتی تھی سب چیزیں، کیونکہ بادشاہ التمش تھا اس زمانے کے اندر، تو یہ حاکم میرے کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا، مجھے تکلیف دینا چھوڑ دے گا۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ تیرا ایک خط سے، ایک تحریر سے تیرا کام ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ جی حضور، حاکم یہی کہتا ہے کہ تو لکھوا کے لیا بادشاہ سے۔ تو سرکار غریب نواز نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا کھڑا ہو جا اور چل میرے ساتھ۔ سرکار غریب نواز اس شخص کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے اپنے ساتھ لے کے دہلی روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر! اور دہلی پہنچے جب، تو بابا قطب الدین بختیار کاکی کے جو مریدین تھے انہوں نے رستے کے اندر حضور غریب نواز کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سرکار غریب نواز کو جب آتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو اس نے بھاگ کے جاتے ہوئے بابا قطب الدین بختیار کاکی کے رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں یہ بات کہہ دی کہ حضور غریب نواز تشریف لا رہے ہیں۔ تو جو محفل تھی، جتنا بھی مجمع تھا، جیسے ہی سرکار غریب نواز پہنچے تو بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ادب کے مارے ہاتھ جوڑ کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سرکار غریب نواز کے سامنے تمام مجمع کھڑا ہو گیا ادب سے، اور بابا قطب الدین بختیار کاکی حیران ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ حضور اچانک سے آنا ہوا، نہ کوئی اطلاع دی، آپ نے غلام کو کہہ دیا ہوتا تو میں آ جاتا آپ کو ریسیو کرنے، لینے، خیر مقدم کرتے آپ نے سرکار۔ تو حضور غریب نواز مسکرائے اور کہا کوئی بات نہیں بختیار کاکی، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ تو پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت، بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ سرکار غریب نواز سے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ حضور بتائیے آنے کا سبب، آقا جی کچھ خدمت میرے لائق؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ یہ شخص ہے اور بادشاہ التمش سے جا کے تم اس کو ایک تحریر لا دو، وہاں کا جو حاکم ہے اس کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ تو بابا قطب الدین بختیار کاکی نے پھر ہاتھ جوڑے اور کہا کہ حضور اتنی سی بات کے لیے آپ چل کے آ گئے، اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار اگر آپ کسی غلام کے ہاتھ، کسی مرید کے ہاتھ کہلوا دیتے تو اس کا کام ہو جاتا۔ تو سرکار غریب نواز نے اس پہ یہ فرمایا یہ بات سننا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے
سرکار غریب نواز نے فرمایا مسکراتے ہوئے، کہا کہ قطب الدین، اس کا کام تو ہو جاتا، میں کسی بھی غلام کو، کسی بھی مرید کو بیچ دیتا، لیکن اس کی دلجوئی کیسے ہوتی؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر! جو سرکار غریب نواز اس کو اپنے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی دلجوئی کرتے ہوئے، اس کے دکھ میں شامل ہوتے ہوئے، اس کے غم میں شامل ہوتے ہوئے اس کے ساتھ میں آئے، وہ دلجوئی کیسے ہوتی؟ تو اس بات کو جب بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فوراً خود کھڑے ہوئے، کیونکہ مرید تھا آپ سے التمش بادشاہ وہاں کا، دلی کا، تو خود گئے اور خود اس سے وہ حکم نامہ لے کے آ گئے اور اس شخص کے ہاتھ میں پکڑایا۔ تو دوستو، اس بات سے سرکار غریب نواز نے یہ سکھایا سبیں، یہ تعلیمات دی کہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو پہلے تو ان کی تکلیف کو آپ سمجھو، کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، اس کی دل جوئی کرو، اس کے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرو، اس کو صبر اور دلاسا دینے کی کوشش کرو۔ یوں تو سرکار غریب نواز ایک اشارہ دے دیتے تو ہزاروں مرید، ہزاروں غلام یہ کام کر دیتے، لیکن سرکار غریب نواز کی شان دیکھے کہ خود اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ اللہ اکبر! یہ ہے غریب نوازی۔ سرکار غریب نواز کو یوں ہی غریب نواز نہیں کیا جاتا ہے، ہر لمحہ ہر وقت آپ کی غریب نوازی سب پہ رہی اور قیامت تک رہے گی۔ تو سرکار غریب نواز کی بے شمار کرامتیں ہیں، آپ لوگ چینل پہ بنے رہیں تاکہ آپ تک یہ تصوف کی باتیں اور صوفیزم کی باتیں اور سرکار غریب نواز کے جتنے بھی قصے ہیں اور دیگر جو آپ کی باتیں ہیں، جس سے آپ کو، عوام الناس کو محبت کے ذریعے سیکھنے کو ملے، کیونکہ یہی وہ محبت کی باتیں ہیں کہ سرکار غریب نواز سے جب آدمی محبت کرتا ہے یا کسی بھی ولی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو ہر مومن پہ اب یہ چیز لاگو ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اب تم پہ لازم ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو۔ کیوں؟ اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور کوئی آپ کے دل میں نفرت ڈالتا ہے اور کوئی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تو اس بیچارے سے دور ہو جائیں، ایسے نفرتی لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ صحبت کا اثر انسان بہت جلدی پکڑتا ہے۔ نفرت والوں میں بیٹھو گے تو نفرت سیکھ جاؤ گے، محبت والوں میں بیٹھو گے تو محبت سیکھ جاؤ گے۔ اگر کوئی آپ کے دل میں کوئی گڑبڑی ڈالنے کی کوشش کرے تو صرف اس کو اتنا ہی کہیں کہ ہم تو سنت الہیہ کو ادا کروائیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کو ادا کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے مقرب بندوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم بھی کریں گے، ہم پہ لازم ہے، کیونکہ ہمارا رب محبت کرتا ہے، ہم بھی کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش آباد رکھے، جہاں بھی رہیں خوش آباد رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کریں تاکہ آپ بھی لوگوں کو راہ راست پہ لا سکیں۔ اگر آپ نے پوری زندگی میں کسی ایک انسان کو راہ راست پر لے آئے اور خطاؤں سے اور گناہوں سے پیچھا چھڑوا دیا تو آپ کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ سب کو سلام اور دعا۔ اللہ حافظ۔